ہر جمعرات۔ دوستو، ایک تو ماں باپ کا اکلوتا اور باپ 4 گاؤں کا ایک چودھری، اور اوپر سے نام بھی چودھری حشمت۔ 100 لوگ میرے وحشت سے دہشت کھاتے تھے، اور یار لوگ مجھے چودھری وحشت کہتے تھے۔ بچپن سے ہی میرا دماغ تیل کی ابلتی ہوئی کڑھائی تھا جو 24 گھنٹے جلتے چولہے پر دھرا رہتا۔ میرا غصہ میری ناک پر نہیں، میری زبان اور ہاتھ پر دہرا رہتا تھا۔ یار لوگ کہتے تھے باقی دنیا گالیاں دیتی ہے، چودھری وحشت گالیاں ایجاد کرتا ہے۔ گھر کے کامے اور گاؤں کی کمی کمین میرے ہاتھوں اور جوتوں کے نیچے ہی رہتے تھے۔ میں مارتا تھا کہ میں چودھری حشمت تھا، وہ مار کھاتے تھے کہ وہ بھوکے تھے۔ رشتے میرے لیے بے وقت تھے کیونکہ میرے پاس طاقت تھی، دولت تھی، اور دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے۔ میرا یقین کیا ایمان تھا کہ دنیا میں محبت، جو کہ ہر رشتے کی بنیاد ہے، پیسے کے آگے بک جاتی ہے، اور اپنے اسی کامل ایمان کے ساتھ میرے ہر تعلق کی بنیاد تھی۔ سبھی رشتہ دار، یار دوست، تعلق دار میرا دم بھرتے تھے۔ میں ان پر پیسے لٹاتا تھا، وہ مجھ پر جان لٹاتے تھے۔ یہی میں تھا، اور یہی میرے دن رات کہ ابا نے میری شادی اپنے ایک دوست کی بیٹی سے طے کر دی۔ گو کہ میرے باپ نے 2 باقاعدہ اور جانے کتنی انتہائی بے قاعدہ شادیاں کر رکھی تھی، مگر میرے لیے عورت حقیقت میں پاؤ کی جوتی تھی جو فقط غصہ نکالنے کے کام آ سکتی تھی۔ عورت بنی ہی 2 چیز کے لیے ہے کہ ایک تو چولہا گرم رکھے اور 2 جا بستر۔ زینب گھر کی بہو بن کے آ گئی، دیکھنے میں اچھی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ کھلا کہ چولہا اور بستر دونوں گرم رکھنے میں بھی بہت اچھی تھی، مگر میرا وہی وحشی پن تھا کہ وہ میرے ہاتھوں اور زبان سے مسلسل لہو لہان ہوتی رہتی تھی۔ وہ میرے نکاح میں آئی تھی، اس نے کبھی چوت تک نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، ابا کے گزرنے کے بعد زمینداری، پنچایت، گھڑ سواری اور شکار یہی میرے زندگی تھے، مگر وقت نے گزرتے گزرتے سرگوشی سی کی کہ شادی کو 2 سال سے اوپر ہو چلے ہیں، مگر باپ نہیں بن پایا ہو، اور آہستہ آہستہ یہ سرگوشی چنگاڑ میں بدلتی گئی۔ زینب میری لاتوں، مکوں اور گالیوں پر دہری رہتی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب میرے لیے برف بنتے گئے۔ میدا اور میرے وحشت کا غبار نکالنے کو زینب میری بیوی تھی، اور اپنا سب کچھ میرے نام کر چکی تھی، اور شاید ہی اس کے بدن کا کوئی حصہ میرے وحشت و بربریت سے بچا ہو۔ میں مارتا تھا کہ میں چودھری حشمت تھا، وہ مار کھاتی تھی کہ وہ بیوی تھی۔ سیاست سے دلچسپی اتنی تھی کہ اپنے حلقے کا M.A. اور باقی سیاسی کارندے میرے جیب میں پڑے رہتے تھے، جو جی میں آتا کر گزرتا تھا، اور اپنے اسی غم میں ساتھ والے گاؤں کے 3 بندوں کو سریعام گولیوں سے بھون دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ چودھری حشمت کمزور پڑ گیا ہے، ان کی لاشوں پر توپ کے گھر لوٹ آیا تھا، مگر برا ہوا ایک ٹی وی چینل والے کا کہ اس نے سب کچھ ٹی وی پر چلا دیا، اور پھر ہر طرف سے میں نشانے پر تھا۔ سب کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا آج خود نشانے پر تھا، تو وحشی بیڑیے کی طرح بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ سب M.A. M.P.A. جو میری جیب میں پڑے رہتے تھے، کوٹے سکے نکلے دیت کے ذریعے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ خاندان کے 3 ہی بندے تھے، باپ اور 2 بیٹے، جنہیں قتل کر آیا ہو۔ ماپی تلاپی کا راستہ بھی بند نکلا، اور میں عمر قید کی سزا پا کے جیل کی کوٹلی میں آ پہنچا۔ مجھے 30.5 سال ہو چلے ہیں،
اس جیل میں اور میرے سبھی رشتہ دار یار لوگ جنہیں میں نے اپنے اس کامل ایمان کے ساتھ کہ پیسہ ہی اصل تعلق ہے اپنا بنایا تھا، پچھلے 6.5 سال سے ایک بھی بار مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ ابھی بھی منظور سپاہی نے کہا ہے کہ میری ملاقات آئی ہے۔ آج جمعرات ہے اور پچھلے 6.5 سال سے زینب ہر ایک جمعرات کو کانا اور نئے دھلے استری ہوئی کپڑے لے کے آتی ہے۔